آج کا پروگرام انتہائی ضروری نوعیت کا ہے اور یہ اسموگ کے بارے میں ہے، لیکن اصل وجوہات کیا ہے؟ اسموگ 3 ایلیمنٹس گیو آؤٹ کرتا ہے۔ آپ اکثر سنتے نہیں ہیں کہ فلانے شخص کو پینٹ سے الرجی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا یہ الرجی کیوں ہوئی ہوگی؟ مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ اس سے جن کو ایستھما ہو ان کا ایستھما بہت بڑھ جاتا ہے، جن کو کوئی الرجی ہے وہ ایک دم اٹیک کرے گی۔ VOC کیا ہے؟ والیٹائل آرگینک کمپاؤنڈز۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل باغی ٹی وی اور پروگرام یاسمین کی بیٹھک۔ آج کا پروگرام انتہائی ضروری نوعیت کا ہے اور یہ اسموگ کے بارے میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے مجھے بڑی آسان زبان میں اور بہت ہی ٹو دا پوائنٹ انفارمیشن میں دیتی ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ بھی آ سکے اور جو ان کے کام کی باتیں ہیں وہ اس کو یاد بھی رکھ سکیں اور استعمال بھی کر سکیں۔ تو پروگرام پورا ضرور سنیے گا۔ اسموگ نکلا ہے لفظ اسموک اور فوگ سے۔ اب جو وجوہات اسموگ کو پروان چڑھانے میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، یہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں، اصل فیکٹرز نہیں ہوتے۔ یہ کیا ہے کہ ایک گاڑی کا دھواں، اور خاص کر پرانی گاڑیاں آپ نے دیکھی ہیں کالا دھواں پھینکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب پیٹرول یا ڈیزل کی کوالٹی خراب ہوگی تو وہ دھواں زیادہ دے گی۔ جب فصل کو جلایا جاتا ہے، کوڑا کرکٹ کو جلایا جاتا ہے، جو اینٹوں کا بھٹا ہے ادھر اینٹیں پکائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو فوسل فیول ہے اس کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں فوگ کی فارمیشن میں۔ لیکن اصل وجوہات کیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے فوگ کی فارمیشن میں؟ کہ یہ جو ہے ایلیمنٹس، جو اسموگ ہوتا ہے، اسموگ 3 ایلیمنٹس گیو آؤٹ کرتا ہے۔ نمبر 1 نائٹرک آکسائڈ، نمبر 2 سلفر ڈائی آکسائڈ، اور نمبر 3 اوزون۔ یہ آپ کی گلے کی جو لائننگ ہے تھروٹ کو، اس کو بہت اریٹیٹ کرتا ہے۔ اس سے کھانسی، زکام اور ایکسٹریم کنڈیشنز میں بخار بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ اب پاکستان کا یہ حال ہے، بلکہ ٹو بی اسپیسیفک لاہور کا یہ حال ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور دنیا کا سب سے آلودہ فضا والا شہر ہے۔ آپ ابھی بھی دن میں باہر دیکھیں یا سویرے یا شام کو، رات کو، کسی بھی ٹائم، تو ایک دھند کی جیسے چادر نے اپنی لپیٹ میں پورے شہر کو لیا ہوا ہے، جو ہٹتی ہی نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیے، ابھی تو حکومت نے پہلے اناؤنس کیا کہ پرائمری اسکول بند کر دیے جائیں، چھوٹے بچوں کی لنگس کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ پھر آگے چل کے بڑے کالجز، بڑے بچوں کی تعلیمی ادارے بھی بند کیے گئے۔ کب تک ہوگا؟ اس میں کچھ ہم چیزیں ایسی کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنی حفاظت کریں۔ نمبر 1 تو یہ کہ جو باہر کی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے سینئر لوگ بہت زیادہ گولف کھیلنا پسند کرتے ہیں، اور ہر ایج کے لوگ جاگنگ کرتے ہیں، واک کرتے ہیں پارکس میں، اور ان ایکٹیویٹی، تو یہ جو باہر کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو وقتی طور پہ روک دیجیے۔ آپ گھر میں اگر آپ کے پاس کوئی ورزش کی مشین ہے اس کو استعمال کر لیں، نہیں تو سادی ہلکی پھلکی ایکسرسائزز جو آپ اپنے کمرے میں بھی کر سکتے ہیں اس کو کر لیجیے۔ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز گھر میں کریں کہ جس میں مطلب میں تو اکثر اگر باہر نہیں جاؤں گی تو میں ایک کونے سے گھر کے کہ جدھر میں بیٹھی ہوں، یہ لاؤنج اور ڈائننگ ایریا اور انٹرنس کا ایک لمبا سا ایریا ہے، تو میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک واک کرتی رہتی ہوں، تو کم از کم ایک دم جو ایک دم ٹھس ہو جاتا ہے نا بندہ بیٹھے بیٹھے، وہ چیز نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ پلیز ماسک کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ اکثر لوگ جو کام ہی باہر کرتے ہیں یا ان کو کام کے لیے جانا ہے باہر، یا جو لوگ فیلڈ ورک کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، وہ ڈرائیور ہو سکتے ہیں، وہ مزدور ہو سکتے ہیں، وہ ڈیلیوری کے لوگ ہیں جو آپ کے گھر فوڈ ڈیلیوری سروس کے لیے آتے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں کہ باہر نہیں گزریں گے، نکلیں گے تو دال روٹی کہاں سے چلے گی گھر کی۔ تو پلیز ماسک ضرور پہنیں، کیونکہ 100% نہیں تو 80% تو حفاظت ہوگی نا، تو نہ ہونے سے تو بہتر ہی ہے۔ اس کے علاوہ ایئر پیوریفائر کا گھر میں استعمال کریں، میرے گھر میں نہیں ہے۔ لاسٹ ایئر میں نے سنا تھا کہ ایک اچھی کمپنی کا ایئر پیوریفائر شاید 25 سے 28,000 کا آتا تھا۔
ظاہر ہے ہر شخص وہ افورڈ نہیں کرتا ہے، لیکن میں اس کی جگہ دوسرے حفاظتی عمل کر لیتی ہوں. مثلاً میں گھر کی کھڑکیاں نہیں کھول رہی آج کل. جو میری عادت تھی کہ جب گرمیاں نکل جاتی تھی تو بیڈ رومز کی ساری کھڑکیاں صبح سویرے کھل جاتی تھی تاکہ کراس وینٹیلیشن رہے، اور مغرب سے پہلے میں بند کر دیتی تھی. وہ میں اب نہیں کر رہی. ایک بات کا اور بہت دھیان کیجیے گا، اکثر جب ہم لوگ خواتین کچن میں کام کرتے ہیں تو لکڑی کا دروازہ تو ہم کھلا رکھیں گے، جالی کا بند کر دیں گے، لیکن جالی سے اسموگ اور فوگ دونوں اندر آتا ہے. تو آپ پلیز لکڑی کا دروازہ بھی بھیڑ دیجئے جب تک یہ اسموگ کا موسم ختم نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسموگ کو سرے سے پریونٹ کیسے کیا جائے. یہ تو ہم ابھی احتیاطی تدابیر کی بات کریں، اس کو پریونٹ کیسے کریں. نمبر 1 تو کار پولنگ آپ کر سکتے ہیں. اکثر ایک علاقے میں، ایک محلے میں اگر فرض کریں بچوں کی اسکول کی بس نہیں آ رہی، تو اگر 3 بچے 2 بچے کہیں قریب قریب کے اسکولوں میں ہیں یا ایک ہی اسکول میں جا رہے ہیں تو جاتے وقت ایک ہی گاڑی جائے، کوئی ایک پیرنٹ سب بچوں کو چھوڑ دے، واپسی پہ کوئی دوسرا پیرنٹ پک کر لے. تو جس طرح سے 3 گاڑیاں اگر ایک وقت میں نکلیں گی یا 4 گاڑیاں نکلیں گی تو ایک ٹائم میں ایک گاڑی نکلے گی. ہاں اگر ہمیں اوبر لینی پڑتی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ تو پھر بچت نہیں ہوگی گاڑی سڑک پہ نکالنے سے، کیونکہ ایک تو وہ اپنا پروفٹ بھی رکھیں گے، چلانے کا بھی ہوگا، اور ہماری گاڑی رکے گی تو اس کی جگہ ایک اور گاڑی چلے گی، کیونکہ وہ تو ایک بندے کی سروس پہ رہے گی گاڑی جہاں بھی جائے گی. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ چیز، لیکن اس سے پہلے کہ یہ لوگ عموماً کرتے ہیں نا کہ باہر جہاں پہ خالی پلاٹ وغیرہ ہے تو کوڑا جلا دیا، نہیں کریں. جو کہ کوڑے کی وینیں آتی ہیں آپ کے علاقے میں، کوئی نہ کوئی اٹھانے کا انتظام ہے، ادھر آپ ڈالیں کوڑا تاکہ وہ میونسپیلٹی کا یا DHA کی جو گاڑیاں ہیں وہ خود لے جائیں اور ان کا جو بھی بندوبست ہے اس کو ڈسپوز آف کرنے کا وہ کریں، بجائے اس کے کہ ہم جگہ جگہ کوڑا جلائیں یا کراپس جلائیں. تو اس سے پھر دھواں بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اسموگ کو اس کو اور زیادہ ترغیب دیتا ہے. اب ہم ایک چھوٹا سا ٹاپک اور چھوئیں گے کہ جو سب سے بڑی ضروری بات ہے. آپ اکثر سنتے نہیں ہیں کہ فلانے شخص کو پینٹ سے الرجی ہے. آپ نے کبھی سوچا یہ الرجی کیوں ہوئی ہوگی؟ مجھے بھی نہیں پتا تھا. جب میں نے اس ٹاپک پہ ریسرچ کرنا شروع کیا تو آئی ریئلائز کہ پرابلم کیا ہے. اور یہ چیز اچھا بات کرتے ہیں ایسے پینٹس جس کا لیول آف VOCs بہت ہائی ہے، وہ جو ہے ویپرز ایڈ کرتا ہے کمرے میں. اس سے جن کو ایستھما ہو ان کا ایستھما بہت بڑھ جاتا ہے، جن کو کوئی الرجی ہے وہ ایک دم اٹیک کرے گی. VOC کیا ہے؟ والیٹائل آرگینک کمپاؤنڈس. یہ بعض پینٹس میں اس کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، بعض پینٹس میں کم ہوتا ہے. تو جب آپ پینٹس لیتے ہیں تو ادھر ایک لکھا ہوا ہوگا VOCs یا والیٹائل آرگینک کمپاؤنڈس کون کون سے ہیں، تو ان کی شرح بہت زیادہ ہے، کچھ کی شرح بہت کم ہے. تو کوشش کریں کہ جس کی شرح کم ہے آپ وہ استعمال کریں. آئی ہوپ خواتین و حضرات آپ کو یہ پروگرام مفید لگا ہوگا اور اس کو اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ اس میں میری بتائی ہوئی بات آپ کسی سے شیئر کریں، کسی کی جان بچ سکتی ہے، کسی پہ کوئی ایستھما کا یا الرجی کا اٹیک بچ سکتا ہے، کوئی لوگ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ہر ایک کے گھر میں بزرگ لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.